نا. الیکشن لڑنا چاہیے جو اب بائی پولز ہیں. نہیں لڑنا چاہیے. دیکھیے اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو قوتیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں آپ کو جیتنے نہیں دیں گی. اس لیے اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ کے لوگ اٹھا لیے جائیں گے, آپ کے لوگوں کو ڈیٹین کر دیا جائے گا. ایک ضمنی الیکشن ہے نا, یا تو کوئی 10-15 الیکشنز ہو رہے ہو جائیں گے, سمجھ میں آتی ہے جس سپیڈ سے کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں ہو جائیں گے. وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن اگر پارٹی کی پاپولر سپورٹ موجود ہے, پارٹی کا پاپولر بیس انٹیکٹ ہے, لیکن خان صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پارٹی آن گراؤنڈ یا تو وہ پارٹی کی ری اسٹرکچر کرے, وہ پارٹی کے نئی لیڈرشپ لے کر آئیں, اس لیڈرشپ کو لے کر آئیں جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی آتا ہوں. آئی ایم کیپنگ اے تھرڈ کوسچن فار یو. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیونکہ تحریک ٹھیک ہے اپنے ورکرز کو ایکٹیو رکھنے کے لیے تو سمجھ آ رہی, لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے جن کو دینی پڑتی ہے. پہلے ہی ہزاروں اندر ہیں اور سینکڑوں اندر چلے جائیں گے. یہ مجھے بتائیں کیا اس وقت عمران خان کے پاس آپشنز ہیں انڈر دا گیون سینیریو, اور ساتھ ہی کہ جو بائی الیکشنز کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا, کیا ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ مظہر دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ ہے, دیکھیے ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ پارٹی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. صحیح. اب یہ چیز ان کو پچھلے 2 سال میں اندازہ ہو گیا کہ پارٹی کوئی ماس موومنٹ نہیں چلا پا رہی, لہذا پارٹی آرگنائزیشن کی طرف جائے, انہیں انتظار کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی کے پاس اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے تو اگلے الیکشن میں آپ کیا ریفارمز کروا سکتے ہیں, پارٹی کتنی آرگنائز ہو سکتی ہے, ووٹرز کو کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے, ان کے لوگ جو جیلوں میں ہیں انہیں کیسے ریلیف مل سکتا ہے, اور ساتھ میں جو مختلف ایشوز ہیں. دیکھیے عمران خان کی ریلیز واحد ایشو نہیں ہے پاکستان میں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن کو انہیں, اور ہر جو اپوزیشن ہوتی ہے وقت کی وہ براڈر موومنٹ چلاتی ہے. مہنگائی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, بجلی کے بل ہیں, بہت برے حالات ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت جو لیڈرشپ سرفیس پہ ہے, اس لیڈرشپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بہت کم ہے. اس لیڈرشپ کو ایجیٹیشنل پالیٹکس کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے. وہ جس طریقے سے یعنی آپ تحریک کیسے کہہ سکتے ہیں, آج ایک کیا, پھر آپ 14 اگست کو, پھر کسی اور تاریخ کو, اور ڈیمانڈز کیا ہیں, ڈیمانڈ 1 پوائنٹ ڈیمانڈ. بھائی اس ملک میں عام آدمی کی ڈیمانڈز بھی تو ہونا, اس ملک میں مہنگائی کی ڈیمانڈ بھی تو ہونا, اس ملک میں پیٹرول, بجلی, یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کو پارٹی کو آرگنائز کریں, ایک سٹرکچرڈ کریں تاکہ تحریکیں بھی چلیں, باقی چیزیں بھی چلیں, لیکن پارٹی کو آرگنائز کریں. سیکنڈ سوال کوئکلی, کیا بائی پولز میں پارٹی کا مومنٹم برقرار رکھیں؟ اب یہ جو سیٹس ہیں کیا اس پہ الیکشن لڑنا چاہیے؟ ہو گیا نا 2 سال میں اندازہ ہو جانا چاہیے نا. الیکشن لڑنا چاہیے جو اب بائی پولز ہیں. نہیں لڑنا چاہیے. دیکھیے اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو قوتیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں آپ کو جیتنے نہیں دیں گی. اس لیے اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ کے لوگ اٹھا لیے جائیں گے, آپ کے لوگوں کو ڈیٹین کر دیا جائے گا. ایک ضمنی الیکشن ہے نا, یا تو کوئی 10-15 الیکشنز ہو جائیں گے, جس سپیڈ سے کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں ہو جائیں گے. وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن اگر پارٹی کی پاپولر سپورٹ موجود ہے, پارٹی کا پاپولر بیس انٹیکٹ ہے, لیکن خان صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پارٹی آن گراؤنڈ یا تو وہ پارٹی کی ری اسٹرکچر کرے, وہ پارٹی کے نئی لیڈرشپ لے کر آئیں, اس لیڈرشپ کو لے کر آئیں جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی آتا ہوں. آئی ایم کیپنگ اے تھرڈ کوسچن فار یو.